اچھا جی، ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں پتا ہے۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی برائے خارجہ امور کی ایک ذیلی کمیٹی پاکستان میں انتخابات، جمہوریت کے مستقبل اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے موضوعات پر مارچ 20 کو سماعت کر رہی ہے۔ یہ سماعت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب پاکستان میں تحریک انصاف سمیت متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے دعوے کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ لو پر اپنی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگانے والی سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں حالیہ الیکشن کے بعد احتجاج کرنے والی جماعتوں میں سے سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کر کے اس کی نشستیں کم کروائی گئی ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت حصہ نہیں لے پائی تھی کیونکہ انکرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کا انتخابی نشان ان سے واپس لے لیا گیا تھا۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 93 نشستیں جیتی تھیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 75 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 سیٹیں جیتی تھیں۔ پاکستان میں اس وقت نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی اتحادی حکومت قائم ہے۔ پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گونج امریکہ میں اس وقت سنائی دی جب امریکہ میں 2 درجن سے زائد اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن اور سیکریٹری خارجہ انتونی بلنکن سے ایک خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ ٹیکساس سے منتخب ہونے والے رکن کانگریس کی جانب سے لکھے گئے خط پر مزید 30 اراکین کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس خط میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکام پر واضح کیا جائے کہ امریکی قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب کرتا ہے۔ کمیٹی کی سماعت میں کون سے موضوعات زیر بحث آئیں گے؟ کمیٹی برائے خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی کی چیئرمین شپ ریپبلکن سینیٹر جو ولسن کے پاس ہے۔ سماعت کے دوران ان کے ارد گرد کمیٹی کے دیگر نمائندگان بھی موجود ہوں گے۔ ماضی میں متعدد سماعتوں میں بطور وٹنس پیش ہونے والے اٹلانٹک کونسل سے منسلک تجزیہ کار شجاع نواز نے بتایا کہ عام طور پر کمیٹی کے سامنے ایسی سماعتوں میں متعدد شخصیات پر مشتمل ایک پینل پیش ہوتا ہے اور وہ کمیٹی کے چیئرمین اور اراکین کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ شجاع نواز ماضی میں کانگریس کی متعدد کمیٹیوں میں پیش ہو چکے ہیں، لیکن اس بار کمیٹی کی جانب سے صرف ایک شخصیت کو بطور وٹنس بلایا گیا ہے اور وہ شخصیت ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے وسطی ایشیا سے منسلک اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو۔ ڈونلڈ لو اس سماعت کے دوران نہ صرف پاکستانی انتخابات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کو رائے دیں گے بلکہ کمیٹی کے اراکین کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ ڈونلڈ لو کا نام پاکستان میں رہنے والوں کے لیے نیا نہیں کیونکہ یہ وہی امریکی شخصیت ہیں جن پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ان الزامات کی متعدد مرتبہ تردید کی جا چکی ہے۔ شجاع نواز نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ سماعت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عمران خان کی جانب سے الزامات لگائے جانے کے بعد طویل عرصے سے ڈونلڈ لو منظر عام پر نہیں تھے اور اب وہ بڑے عرصے بعد پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شجاع نواز کے مطابق اس سماعت کے دوران پاکستان کے انتخابات پر سوالات بھی متوقع ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستان سے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار اظہیر یونس بھی شجاع نواز کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کانگریس کے اراکین کی جانب سے ڈونلڈ لو سے پاکستانی انتخابات کی ساکھ اور جمہوریت کی حالت کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سماعت کے دوران پاکستان پر چینی قرضے اور اقتصادی اور سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ لو اس سماعت کے دوران نہ صرف پاکستانی انتخابات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کی رائے دیں گے بلکہ کمیٹی اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ کانگریس کی کمیٹی برائے خارجہ امور کی پاکستان میں انتخابات اور جمہوری نظام میں دلچسپی کیوں؟ واشنگٹن میں خارجہ پالیسی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں انتخابات اور جمہوریت پر سماعت منعقد کرنا پاکستان تحریک انصاف کی لابنگا کا نتیجہ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور واشنگٹن کے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بطور سکالر منسلک حسین حقانی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی لابنگا کا نتیجہ ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات بین الاقوامی سطح پر اٹھانے چاہتے ہیں اور وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب بھی ہوں گے۔ امریکی تھنک ٹینک دا ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کگلمین بھی سمجھتے ہیں کہ مارچ 20 کو ہونے والی سماعت امریکہ میں عمران خان کے حامی پاکستانی امریکی ووٹ دہندگان اور پاکستان تحریک انصاف کی لابنگا کا نتیجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں میں عمران خان کی مقبولیت اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کی مستحکم موجودگی کے سبب کانگریس کے متعدد اراکین پاکستان کی صورتحال سے واقف ہیں اور یہ سب انہوں نے امریکہ میں موجود پاکستانی ووٹ دہندگان سے سنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے ہونے والی سماعت انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے بتایا کہ ہم نے بین الاقوامی اور قومی سطح پر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے آواز اٹھائی اور بطور سیاسی جماعت ہمارا کام ہی آگاہی پھیلانا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ملک میں آواز اٹھائی ہے اور اگر امریکہ کے چند اراکین کانگریس نے یہ سماعت بلائی ہے تو اس میں غلط کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کی صورتحال دیکھی اور پاکستان میں انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی اس کو سامنے لانے والی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ کانگریس کی امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی میں ہونے والی سماعت کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کانگریس کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی عام طور پر مختلف موضوعات پر سماعت کے بعد اپنی رپورٹ کانگریس میں جمع کرواتی ہے۔ امریکی کانگریس ایوان نمائندگان اور سینیٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ 20 مارچ کو منعقد ہونے والی اس سماعت کے حوالے سے جب پاکستانی دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا تو ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے اس بارے میں کہا کہ ہمیں اس سماعت کے بارے میں علم ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تمام معاملات پر امریکہ کی رائے کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس بات چیت سے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں مزید مدد ملے گی اور امریکی کانگریس اپنے معاون کا کردار جاری رکھے گی۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ میں ہونے والی سماعت کے پاکستان کی نئی حکومت یا پاکستان اور امریکہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن میں ہونے والی سماعت کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان اس وقت بائیڈن انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ مائیکل کگلمین کا کہنا ہے کہ یہ سماعت پاکستان میں تو بڑی خبر ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ میں اس کا کوئی اثر ہوگا کیونکہ پاکستان اس وقت کیپٹل ہل یا بائیڈن انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ کیپٹل ہل خارجہ پالیسی نہیں بناتی بلکہ امریکی حکومت بناتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس معاملے پر ہونے والی سماعت میں کوئی حیران کن نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر پڑ سکتے ہیں، کیونکہ مالی امداد اور پاکستان کے حوالے سے کسی بھی نئے قانون بنائے جانے میں کانگریس کا کردار ہوگا۔ اس سماعت اور پاکستان پر اس کے اثرات کے حوالے سے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کہتے ہیں کہ کانگریس کے اراکین کسی بھی معاملے پر کچھ اراکین کی درخواست پر سماعت منعقد کر سکتے ہیں۔ ان سماعتوں سے میڈیا کی دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اس حوالے سے امریکی کانگریس میں کوئی قانون سازی نہ ہو۔ حسین حقانی ماضی میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تعینات رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ امریکی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو سکے۔ مثال کے طور پر وہ کسی ملک کی امداد کم یا بند کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو امریکہ کی جانب سے کوئی بڑی امداد نہیں مل رہی، اس لیے یہاں پاکستان کو دی جانے والی امداد میں کمی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ حسین حقانی کا موقف بھی دیگر ماہرین کی آراء سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ترجیحی حیثیت نہیں رکھتا۔ امریکی کانگریس ان سماعتوں کا جو بھی نتیجہ مرتب کرے گی اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا امریکی صدر کا استحقاق ہوگا۔ انہوں نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت 1971 میں کانگریس میں سماعتوں کے دوران مشرقی پاکستان میں پاکستان کی سرگرمیوں پر کافی تنقید ہوئی تھی، لیکن صدر رچرڈ نکسن نے پھر بھی پاکستان کی حمایت کی۔ ماضی میں عمران خان کی جانب سے امریکی پالیسیوں پر کافی سخت تنقید دیکھنے میں آئی ہے اور ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف حکومت گرائے جانے کا الزام بھی واشنگٹن پر ہی لگایا گیا تھا۔ اس تناظر میں حسین حقانی کا کہنا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی کو امریکہ مخالف سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ کانگریس میں ہونے والی سماعتوں سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بدلے گا۔ تاریخی طور امریکہ نے کبھی بھی کسی ملک کے انتخابات کو ماننے سے انکار نہیں کیا۔
باوجود اس کے کہ ان انتخابات کی شفافیت پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے۔ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے۔ اس لیے میں نے آپ سے پوری بات نہیں کی، نہیں تو میں وہ بتا بھی سکتا تھا۔ مجھے کس کا ڈر ہے؟ میں تو ایک پاکستانی ہوں، آپ کے سامنے وہ انسان ہوں جس کو میرا اللہ سب کچھ دے چکا ہے۔ مجھے تو کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ میں تو جب سیاست میں آیا تھا اللہ نے تب ہی مجھے سب کچھ دے دیا تھا۔ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنے گھر کے پیسے دیتا ہوں، خرچہ برداشت کرتا ہوں، کوئی میرا کیمپ آفس نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اپنی قوم کا پیسہ اتنا کم خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا، آپ ایک عظیم قوم ہیں۔ اگر ہم اس عظمت پہ نہیں پہنچ سکے بہت بڑی وجہ اس کی یہ چور حکمران جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے۔